اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کیوں بنایا ہے، اور یہ ستارے جو رات کے وقت آسمان میں چمکتے ہیں کبھی کبھی ہمیں گرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو کس مقصد سے بنایا، اور جب کوئی تارا ٹوٹتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان کا شیطان سے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیں، ان ستاروں کے بننے کے پیچھے بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس وجہ سے پیدا کیا، اس کا جواب ہمیں اسی کے کلام میں ملے گا جس کے ایک حکم کن سے یہ ستارے وجود میں آئے۔ یقیناً کسی چیز کی حکمت کو سب سے بہتر وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ اس لیے ہم قرآن پاک سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں ستاروں کی اہمیت بتائیں، آئیے پہلے ان کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ تمام ستاروں کی بناوٹ ایک جیسی نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ سبھی زمین سے ایک ہی دوری پر ہوتے ہیں، بلکہ ان کا آکار اور حد ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، اور ان کی زمین سے دوری بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ کچھ ستارے لگاتار گھومتے رہتے ہیں، جبکہ کئی اپنی جگہ استھر رہتے ہیں۔ کچھ ستارے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کا آکار سورج سے بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ سورج سے کہیں زیادہ دور ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو ستاروں کی تخلیق میں بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بارے میں 3 اہم باتیں فرمائی۔ نمبر 1، آسمان کی خوبصورتی کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے سجایا، سورہ الحجر۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان کو اس کی ذمہ داری دی، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور انہیں حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی زینت کے لیے بنایا۔ جیسے کسی خوبصورت محل کو روشنی سے سجایا جاتا ہے، اسی طرح آسمان کی زینت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو ایک اور اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے شیطان کو دور بھگانے کے لیے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے سجایا اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کی۔ وہ عالم بالا کی باتوں کو نہیں سن سکتے، اور ہر طرف سے ان پر مار پھینکی جاتی ہے تاکہ انہیں بھگایا جائے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ لیکن اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ سورہ الصفات۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے شیطان آسمان کی اونچائیوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سن لیا کرتے تھے، اور پھر جا کر نجومیوں یعنی جوتشیوں کو بتا دیتے تھے۔ نجومی ان باتوں کو اپنے جھوٹے اندازوں کے ساتھ ملا کر لوگوں کے ایمان اور عقیدے خراب کر دیتے تھے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا دور آیا تو شیطانوں کو آسمان کی باتوں کو سننے سے روک دیا گیا۔ اب اگر کوئی شیطان چوری سے سننے کی کوشش کرتا ہے تو ستاروں کے ذریعے اسے مارا جاتا ہے، جس سے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستاروں کی تخلیق کا ایک اور اہم مقصد شیطانوں کو مارنا اور انہیں عالم بالا کی باتیں سننے سے روکنا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں ستاروں کے بارے میں تیسری اہم بات یہ بیان ہوئی ہے کہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، پرانے زمانے میں گوگل میپ جیسی سہولتیں موجود نہیں تھی، اس لیے لوگ ستاروں کی مدد سے اپنی منزل کا راستہ معلوم کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہی یعنی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکی میں راستہ پا سکو۔ بے شک ہم نے علم والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ سورہ الانعام۔ یاد رکھیں، کچھ ستارے اپنے مخصوص مقام یعنی پورب، پشچم، اتر اور دچھن میں موجود ہوتے ہیں، اور وہی ان کی استھائی جگہ ہوتی ہے۔ تاریخی روایتیں بتاتی ہیں پرانے زمانے میں لوگ انہی خاص ستاروں کو دیکھ کر دشا کا اندازہ لگاتے تھے اور اپنی منزل تک پہنچتے تھے۔ دن کے وقت سورج کے ذریعے دشا معلوم کی جاتی تھی، لیکن رات کے اندھیرے میں ستارے ہی ان کا سہارا ہوتے تھے۔ صرف خشکی میں سفر کرنے والے ہی نہیں بلکہ سمندر میں کشتیوں پر سفر کرنے والے بھی ستاروں کی مدد سے راستہ معلوم کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ ہر چیز کے پیدا کرنے میں بہت سی سمجھداری چھپی ہوئی ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں ستاروں کی۔
پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بھی بے شمار حکمتوں اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں ستاروں کی تخلیق کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ستاروں کے مقصد اور ان کی حکمتوں کے بارے میں اور تفصیل سے بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی خوبصورتی اور سجاوٹ کے لیے بنایا تاکہ انسان رات کے وقت آسمان کی دلکش بہاروں سے لطف اندوز ہو سکے اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرے۔ مگر افسوس، انسان کے پاس اللہ کی ان نشانیوں پر توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے نزدیکی آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ستارے آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور رات کے وقت ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ ستارے ایسے ہیں جیسے آسمان پر جلتے ہوئے چراغ۔ انسان کو چاہیے کہ ان پر غور کرے اور اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ یاد رکھیں، ستارے صرف آسمان کی سجاوٹ کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کی نشانی بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ حالانکہ اس آیت میں ستاروں کا سیدھا ذکر نہیں، مگر آسمان کی تخلیق میں ستارے بھی شامل ہیں جو انسان کو اللہ کی قدرت پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ستاروں کا ذکر آگے کریں گے، لیکن پہلے ان کی پیدا ہونے کے بارے میں کچھ اہم باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ستارے اس دنیا کے نظام کا اہم حصہ ہے اور اس میں موجود تمام چیزوں کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جب ستارے پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں تو نئے تتو وجود میں آتے ہیں جو گرہوں اور زندگی کو بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ستاروں کی بڑی اہمیت تھی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ ستاروں کی مدد سے سال کے الگ الگ موسموں کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کھیتی باڑی اور فصلوں کی بوائی کے صحیح وقت کا پتہ بھی ستاروں کی حالت دیکھ کر لگایا جاتا تھا۔ ستارے انسانوں کے لیے آسمان کے علم اور اس کی تحقیق یعنی ریسرچ کا ذریعہ بھی بنے۔ انہی کے ذریعے انسان نے کائنات کی لمبائی چوڑائی یعنی پھیلاؤ، اس کے نیم اور اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کے بھیدوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پیارے دوستو، ستاروں کی بھرپور تعداد میں ہونا اور ان کی مہانتا انسان کو اللہ تعالیٰ کی اکیلے ہونے کی حقیقت پر یقین کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب انسان اس پوری کائنات کی لمبائی چوڑائی اور بے حساب ستاروں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے رب کی عظمت اور قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس نے اسے بنایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو غور و تدبر یعنی سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے کہ اے انسان، اپنی تخلیق پر بھی غور کر اور آسمانوں کی تخلیق پر بھی۔ میرے لیے آسمان کو پیدا کرنا اور اس میں موجود سورج، چاند اور ستاروں کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے مقابلے میں تیری یعنی انسان کی تخلیق کوئی بڑی چیز نہیں۔ پیارے دوستو، آگے سمجھنے سے پہلے ایک خاص بات سمجھ لیں کہ ستارے انسان کی آزمائش کا بھی ذریعہ بنے ہیں۔ کچھ لوگوں نے انہیں صرف اللہ کی نشانی سمجھنے کے بجائے ان کی عبادت شروع کر دی، یا یہ گمان کرنے لگے کہ ستارے ان کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس طرح ستارے ایمان والوں کے لیے ایک امتحان بنے کہ کیا وہ اللہ کی بجائے مخلوق کی عبادت تو نہیں کرنے لگتے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی سے خبردار کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی بھی مخلوق کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند ہیں۔ تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ پیارے دوستو، یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس، تاریخ میں ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جنہوں نے ستاروں، سورج اور چاند کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ کچھ نے سورج کی پوجا شروع کر دی تھی تو کچھ نے چاند کی۔ پیارے دوستو، بات ستاروں کی ہو اور علم نجوم کا ذکر نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں۔ مگر یاد رکھیں، اسلام نے ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال جاننے یا غیب کی خبریں حاصل کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ عمل شرک اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے سماج میں نجومیوں یعنی جوتیشوں کی بھرمار ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی لوگ ان کے پاس جا کر اپنی تقدیر کے بارے میں پوچھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا
اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ سوچئے کتنی سخت چیتاونی ہے۔ پھر بھی افسوس کہ ہمارے سماج میں ایسے لوگ کم نہیں جو نجومیوں کے پاس جا کر اپنے مستقبل یعنی بھویشیہ کے بارے میں پوچھتے ہیں یا غیب کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کریں اور کبھی بھی کسی نجومی کے پاس نہ جائیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے نجومیوں کی باتوں پر یقین کر کے اپنا ایمان ضائع نہ کریں۔ پیارے دوستو، یہ تھا ستاروں کی پیدائش، ان کی سمجھداری اور مقصد کا ذکر۔ اب آئیے ستاروں اور شیطانوں کے آپسی تعلق پر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹوٹنے والے ستاروں کا بھی ذکر کریں گے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن پاک میں ستاروں کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے ذریعے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ستاروں اور شیطانوں کا تعلق، قرآن اور حدیث میں یہ بات الگ انداز میں بیان ہوئی ہے کہ ستاروں کا ایک بڑا مقصد شیطان کو آسمان میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زینت بخشی تو ستارے اور روشنی شعلے یعنی شہاب شیطانوں کو بھگانے کے لیے مقرر کر دیے گئے تاکہ وہ فرشتوں کی باتیں نہ سن سکے اور آسمان میں داخل نہ ہو سکے۔ سورہ ہجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا، مگر جو چوری سے سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ یعنی ٹوٹتا ہوا ستارہ لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ صفات میں فرمایا گیا، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آسمانوں پر جاری فرماتا ہے تو فرشتے اسے لے کر چلتے ہیں، شیطان اسے چھپ کر سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں بھگانے کے لیے روشن شعلے یعنی ٹوٹنے والے ستارے یا شہاب ان کے پیچھے بھیجے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بیان اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ستارے شیطانوں کو آسمان تک رسائی سے روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حدیث اور قرآن کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم جاری کرتے ہیں یا کوئی آسمانی احکامات فرشتے لے کر زمین کی طرف آتے ہیں تو شیطان انہیں چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں کی باتوں کو سن کر دنیا میں فساد پھیلائے، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روکنے کے لیے آسمان پر شہاب یعنی روشن شعلے مقرر کر دیے ہیں۔ یہی ٹوٹتے ہوئے تارے ہمیں ظاہری طور پر نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں شیطانوں کو روکنے کا بیان سورہ جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمان کی طرف جانے کی کوشش کی تو ہم نے اسے سخت پہرہ داروں اور شعلے یعنی شہاب سے بھرا ہوا پایا، اور ہم پہلے کچھ جگہوں پر بیٹھ کر یعنی چھپ کر سننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے ایک جلتا ہوا شعلہ یعنی شہاب تیار پاتا ہے۔ سورہ جن۔ پیارے دوستو، یہ آیت اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ پہلے شیطان آسمان سے باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن اب ان کے لیے یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ ٹوٹنے والے ستارے یعنی شہاب ثاقب جو شیطانوں کو بھگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے کائنات کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف شیطانوں کو روکنا ہی نہیں بلکہ آسمانی احکام کی حفاظت بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ کا کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں اور شیطان اسے چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو ان کے پیچھے شہاب یعنی روشن شعلہ بھیجا جاتا ہے جس سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، شیطانوں کو روکنے کے علاوہ بھی ستاروں کی تخلیق کے مختلف مقاصد یعنی ادیشیہ ہیں، اور ان کی تخلیق میں بہت سی حکمتیں بھی چھپی ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ پر ہم نے پہلے بھی روشنی ڈالی ہے۔ ستارے اللہ کی قدرت اور عظمت کا مظہر۔ اگر غور کیا جائے تو ستارے اللہ کی قدرت اور عظمت کا آئینہ ہے۔ ان کی تخلیق انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت یعنی ایکتو اور کائنات کی وسعت یعنی وشالتا کو سمجھ سکے۔ یہ نشانیاں انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیق کتنی حکمت اور علم سے بھری ہوئی ہے۔ ٹوٹنے والے ستاروں کی حقیقت۔ اب ہم آسمان میں ٹوٹنے والے ستاروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آسمان میں ہونے والی کوئی بھی حرکت انسان کو شروع سے ہی تعجب میں ڈالتی آئی ہے۔ انسانوں نے ان حرکتوں کو سمجھنے کے لیے مختلف نام بھی رکھ لیے، جن میں سے ایک حرکت ستاروں کا ٹوٹنا ہے۔
پہلا سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا